کچھ وہ باتیں جو گھروں میں شوہر کی طرف سے غلطی کی شکل میں پیش آتی ہے، وہ باتیں جس کی بنیاد پر گھر کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ شوہر جب تک انلیگلی شوہر رہتا ہے منگنی میں، وہاں تک تو بہت اچھا رہتا ہے، وہاں تک نظر اور نیاز، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو نظر انداز۔ منگنی پہ تو کیا ہوتا ہے؟ نظر اور نیاز، اور نکاح کے بعد نظر انداز۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے جو چند غلطیاں ہوتی ہے، ان میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بیوی کو نظر انداز کر دینا۔ بیوی کو کیا کر دینا؟ اور خاص طور پر ان گھرانوں میں جہاں جو شمبھو میلہ ہوتا ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، تو کبھی بھابھی کو اچھا لگانے کے لیے، کبھی کسی کو اچھا لگانے کے لیے بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ یہ یاد رہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب رشتوں کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، حضرت آدم اور ماں ہوا کے درمیان کا، اور آخری رشتہ بھی اسی کو سمجھ کے چلے۔ کسی جگہ میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ بھائی کوئی بھی 10 رشتہ داروں کے نام لکھو جن کے بغیر تم کو نہ چلے، تو لکھے۔ پھر کہا اس میں سے 6 کو نکال دو، 4 رکھو جن کے بغیر تم کو نہ چلے۔ تو اب اس میں شوہر، بیٹا، بیٹی، بیوی، یہ 4 نام آئے۔ اب بولے اور 2 کو نکال دو جس کے بغیر، اور ایسے 2 کو باقی رکھو کہ جن کے بغیر نہ چلے۔ بہت سوچا تو سوچنے پر یہ نتیجے پر پہنچے کہ لڑکی کی تو شادی ہو جائے گی تو وہ تو چلی جائے گی، لڑکا بہو آ جائے گی تو وہ بھی چاہیے اتنا 100% قبضہ ہمارا نہیں رہے گا۔ بولے اخیر میں کون؟ بولے میاں بیوی، بس یہی ہے، بڈھا بڈھی پڑے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بیوی کو نظر انداز کرنا یہ بہت بڑی ہماری سماج میں غلطی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی مفتی صاحب تو بیوی کا غلام بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو بھائی یہ غلامی کی بات نہیں ہے، شریعت کی غلامی ہے، بیوی کی غلامی نہیں ہے۔ یہ کس کی غلامی ہے؟ شریعت کی غلامی ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے وہ طلاق کی دھمکی دینا۔ کچھ بھی ہوتا ہے، سیدھی رہنے کا بھی 3 پارٹ چمپو کر دوں گا، وہ بیچارہ ہمیشہ اس کی سانس ادھر ہی رہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ابھی اس کا تفصیلی میں مضمون حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو طلاق کی دھمکی دینا۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ کرتے نہیں ہیں، ایک میں تو پت گیا، کبھی ہلدی نہیں ہے، نہ کبھی نمک نہیں ہے، نہ کبھی کچھ نہیں ہے، نہ کبھی کچھ نہیں ہے، نہ دوسری لائے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن اس طرح کی بار بار دھمکی دینا بہت غلط چیز ہے۔ تو طلاق کی دھمکی دینا وہ بھی غلط، اور اسی طریقے سے دوسری شادی کی، بھائی کرنا ہو تو کر لے، انصاف کی طاقت ہوئے تو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، انصاف ہر معاملے میں انہوں نے کیا، حتیٰ کہ ہوا ایسا کہ دونوں کا ساتھ میں انتقال ہوا۔ تو بولے قبر میں پہلے کس کو رکھنا؟ اگر کسی ایک کو رکھ رہے ہیں دوسری کو بعد میں، تو بولے یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ تو اس کے لیے انہوں نے مستقل قرآن اندازی کی، چٹھی اچھالی، اس کے بعد جس کا نام آیا اس کو پہلے قبر میں اتارا ہے۔ ہم نے وہ طاقت، قرآن نے تو صاف کہا، 3-4 شادی کی ترغیب دی ہے، لیکن پھر کہا فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ چپ چاپ پڑے رہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن 2 بیویوں والا جس نے انصاف نہیں کیا ہوگا،
تو وہ اس طرح ہوگا جیسے ایک کندھا ایسا نہیں کیوں، اس سے پہچان لیں گے کہ بھائی یہ ترازو جھکتا تھا ایک طرف۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن کی 2 بیویاں تھیں، انصاف اتنا تھا ان کے پاس کہ کوئی ہدیے میں کوئی چیز لے کر آتا تو وہ بھی بالکل تول کر دیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایک دیہاتی تربوز لے کر آیا، 2 تربوز لے کر آیا، تو حضرت نے کہا کہ لاؤ اس کو کاٹتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولوی جی مجھے معلوم تھا دونوں کا وزن یکساں ہی، آپ کاٹتے کیوں ہو؟ بولے ہو سکتا ہے کہ ایک میں مٹھاس ہو دوسرے میں مٹھاس نہ ہو، تو دونوں کا ایک ایک ٹکڑا دونوں کے پاس پہنچ جائے، تاکہ کبھی میٹھا ایک کے پاس جائے اور بغیر مٹھاس والا دوسرے کے پاس جائے، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ اب ہے طاقت ہم میں، بات دوسری کر لوں گا تو کر لینا بھائی، تیرا جینا حرام نہ آ جاؤ تو دیکھیو۔ سمجھ پڑی؟ تو دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ نمبر 4، بیوی کو بے عزت کرنا، سب کے سامنے بول دینے کا اچھا لگانے کے لیے، پھر دیکھا نا کیسا پانی اتار دیا نے میں نے۔ اب سنو، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن شوہر کے اخلاق کی پوچھ اس کی بیوی سے ہوگی۔ شوہر کے اخلاق کی پوچھ کس سے ہوگی؟ اس کی بیوی سے ہوگی۔ بیوی نے کہہ دیا کہ اس کے پپا برابر تھے تو اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جانے دو، اور بیوی نے کہا یا اللہ مجھے کو خبر ہے کیسے تھے، میں نے برداشت کیا، بہت بولتے تھے، بولے کھڑے رہے، جا تو جا، اب آ جاؤ۔ جس کے ساتھ سب سے زیادہ بد اخلاقی کرتے ہیں قیامت کے دن اسی سے ہمارے اخلاق کی پوچھ ہوگی۔ باہر تو ہم اس لیے وہ مقولہ مشہور ہے نا، باہر بڑائیاں نے گھر میں لڑائیاں۔ بیوی جائے گی کہاں؟ ارے بیوی جائے گی کہاں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے گی تو کہیں کا بھی نہیں رکھے گی ہم کو۔ تو بیوی کو بے عزت کرنا۔ نمبر 5، بیوی کو وقت نہ دینا۔ بیوی کو کیا نہ دینا؟ منگنی پہ بہت ٹائم دیتے، روز 2 3 4 لگے رہو منا بھائی، بیلنس بھی کروا دیتے ہیں، میں شادی کے بعد بیلنس رکھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہر معاشرے میں یہ برائی ہے۔ اب بیوی 2 4 دن تو بہت اچھا رہے گا۔ کسی نے پوچھا کہ شادی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا سرور و شہرین، غموم و دہرین، لزوم و مہرین، قصور و زہرین، نزول و قبرین۔ بولے 5 چیزوں کا مجموعہ شادی ہے۔ نمبر 1 سرور و شہرین، 1 مہینے کی خوشی۔ نمبر 2 غموم و دہرین، زمانے بھر کا غم۔ نمبر 3 لزوم و مہرین، مہر کے لازم ہونے کا نام۔ نمبر 4 قصور و زہرین، پیٹ کے ٹوٹ جانے کا نام۔ اور نمبر 5 نزول و قبرین، قبر میں ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولے 5 مل کے شادی۔ حق حقوق کی ادائیگی، بہت اپنی بیوی کو بھی وقت دو۔ آج کل جو گھروں میں برائیاں جنم لیتی ہے اس کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بیوی کو وقت نہ دینا۔ بیوی کو کیا نہ دینا؟ وقت نہ دینا۔ اچھا وہ اس کو کمال سمجھتے، کوئی گھر میں بے کیا تو گلو غلام بن گیا، نکلنے باہر ہم بھی ہے کہ نہیں؟ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے بڑے نبی، عظیم المرتبت، ایک ساتھ 9 یا 10 بیویاں ہیں، عصر کے بعد روزانہ جا رہے ہر ایک کے پاس۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ کہ ہماری سوچ و فکر، ہم تو اپنے بچوں کو بھی تانا دیتے، دیکھ اپنے کو بیڑی نہیں کرنے کا۔ آج کل کی عورتیں ہیں نا، وہ پیر کی جوتی کہاں رکھنے کا؟ جوتی میں رکھنے کا، سر پہ نہیں رکھنے کا۔ ارے بھائی وہ جوتی نہیں ہے، وہ جوتی نہیں ہے، یہ نکال دو یہ بات دماغ میں سے۔ بہت غلط یہ سوچ و فکر ہے ہماری۔ تو بیوی کو وقت دو۔ نمبر 6 کسی اور کے لیے بیوی سے جھگڑنا۔ کسی اور کے لیے کیا کرنا؟ بیوی سے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہو بھائی دیکھو میں نے بولا یہ کرا، وہ میرا بھائی تو ہے نا، کوئی بولتا نہیں، بھائی سمجھ لیتا ہے وہ تو۔ بھائی شریعت نے جیسے شوہر کے حق بتائے ہیں ایسے بیوی کے بھی حق ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی شریعت کی خوبصورتی بیلنس ہے۔
ہماری شریعت کی خوبصورتی کیا ہے؟ بیلنس ہے، اس بیلنس کو باقی رکھنا ہے. بیوی کے لیے پابندی اور خود کے لیے آزادی، یہ بہت بڑی بیماری ہمارے سماج میں. بیوی کو کہیں گے تیرے ایسا کرنے کا، کوئی سے بات نہیں کرنے کی، یہ نہیں کرنے کا، وہ نہیں کرنے کا، نہیں خود جو چاہے وہ کرتے رہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سے اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تو اچھی پھر، میں خود چڑیل جیسا خود رہتا ہے. جہاں یہ بات ہے کہ بھائی بیوی کو اچھی طریقے سے ہم ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تو اچھے کپڑے پہن، یہ کرتا، وہاں خود بھی تو بھائی اگر اس کو تو ہیروئن پسند ہے تو بھی ہیرو بننا. خود واگری جیسا رہتا ہے، ہفتے تک نہاتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خالی پابندیاں بیویوں پہ نہیں، اپنے آپ کو بھی پابند بنانا ضروری ہے. نکتہ چینی کی عادت اپنانا، بات بات میں کیا نکالنا؟ نقص نکالنا. اب یہ عادت تو عورتوں کی ہوتی ہے، پر مرد نے لے لی. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سب ان کو ولی مانتے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی ولی. اب ایک مرتبہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو ان کی بیوی کو پتا نہیں کہ میرے شوہر ہی اڑ رہے تھے. تو جب بولے ولی تو یہ ہے، دیکھو ہوا میں اڑتے ہیں. جب گھر پہ آئے تو کہا کہ ولی تو آج میں نے دیکھے. بولے اچھا کیا ہوا میں اڑ رہے تھے؟ بولے بیگم میں ہی تھا. بولے اچھا آپ تو اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کمی نکالنے کی عادت تو کس کی؟ عورتوں کی ہے. اب اس میں کیا ہو، کس نے لے لی وہ عادت؟ مردوں نے لے لی. بھائی یہ کتنی کمیاں نہیں، بھائی اس کو سراہو، اس کے کام کو سراہو. اصل یہ ہونا چاہیے. بیوی پر الزام لگانا، بیوی پر کیا لگانا؟ الزام. یہ بہت سے کو جو شک کی بیماری ہوتی ہے نا، بہت خطرناک، وہ طلاق میں تبدیل ہو جاتی ہے. شک کی بیماری کائے میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ وہ طلاق میں تبدیل ہو کر ہی رہتی ہے. شک بڑی خطرناک چیز ہے. تو یہ بیوی پر الزام لگانا. اور نمبر 10، بیوی کے رشتہ داروں سے بے توجہی برتنا. بیوی کے رشتہ داروں سے، اب تیرے باپ کے وہاں نہیں جانے کا میں نے نہ کیا نا، تیرے بھائی سے نہیں ملنے کا، میں خود کے بھائی کو وہاں ملنے جانے دے گا، جبکہ خود کے بھائی سے تو پردہ ہے. شوہر کے بھائی سے تو کیا ہے؟ پردہ ہے. جہاں جردہ ہے وہاں نہ کہتا ہے. جہاں جانے کا حکم ہے، جہاں ملنے کی تعلیم ہے، وہاں روکتا ہے. تیرے باپ سے نہیں ملنے کا، تیری ماں کے وہاں نہیں جانے کا، تیرے یہ نہیں کرنے کا. تو بھائی کہاں جائے گی وہ؟ آج کل یہ بھی بہت ہو رہا. اچھا اس کو مردان کی سمجھتا ہے. ارے مردان کی نہیں ہے، بیوقوفی ہے یہ. ہم اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اور آپ اگر اپنی بیوی کو، اگر ہم اس کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے جو شریعت میں جن سے ملنے کی اجازت ہے، تو ہم اس کو ڈپریس کر رہے ہیں. اور خود کا گھر ہم اجاڑ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جب اس کو روکیں گے تو وہ پھر ہم کو بھی سیدھا منہ نہیں دے گی، پھر ہمارے ماں باپ کو بھی سیدھا منہ نہیں دے گی. تو اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، تو ان رشتہ داروں سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اس کی طرف بھی ہمیں کیا دینی چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے. مولانا ذوالفقار صاحب کا بہت اچھا مضمون ہے، بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ختم. بیوی بھی کسی کی کیا ہے؟ بیٹی ہے. شریعت نے میاں بیوی کا تعلق بہت قریب کا بتایا ہے. میاں بیوی جو زندگی کے ساتھی ہے، ایک دوسرے کو معمولی باتوں کی وجہ سے دکھ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، مثلا بیوی کو طعنہ دینا. بعض خاوندوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، بس ایک بات کو اپنا لیا اور فوراً اس کو طعنہ دینا شروع کر دیا. اسے دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میرا بڑا روب ہے، میں نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے،
ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، کسی کو رسوا تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کی عزت نفس، بہت عجیب جملہ ہے، ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسی لیے شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، تو کسی چہرے کو حقیر مت سمجھ، وہ چہرہ کسی نہ کسی کا تو محبوب ہے۔ ایک آدمی کو کوئی نہیں چاہتا، اس کی بیوی تو چاہتی ہوگی، بیوی نہیں چاہتی، اس کی ماں تو چاہتی ہوگی، ماں نہیں چاہتی، خدا تو چاہتا ہے۔ تو کسی بھی چہرے کو کیا مت سمجھ، حقیر مت سمجھ۔ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، کسی کو رسوا تو نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے ذرا سی بات پر بولنا بند کر دینا، وہ بیچاری مناتی پھر رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، کھانے پکا کے رکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے اس عمل سے اس کا دل کتنا دکھتا ہے، ہم کبھی اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ بھائی وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، وہ بھی کیا ہے، اللہ کی بندی ہے۔ بسا اوقات مرد حضرات اپنے پیسے کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے خرچ میں تنگی کر دیتے ہیں۔ جا تیرے باپ کے وہاں سے لا، تو بھائی تو نے جو کہا تھا نا میں نے اس کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کیا، تو اس کو قبول کیا کا پوسٹ مارٹم کریں گے نا، تو کہا کہ میں نے اس کی بیماری بھی قبول کی، اس کی تندرستی بھی قبول کی، اس کا حمل کا زمانہ بھی قبول کیا، اس کے کپڑے بھی قبول کیے، کھانا بھی قبول کیا، اس کو پوسٹ مارٹم میں سب آ جائے گا۔ اور بہت سے لوگ اس میں ماسٹر بھی ہوتے ہیں، تندرستی کے زمانے میں اپنے سسر اپنے گھر پہ رکھیں گے نا، بیمار پڑے گی، جاؤ تمہارے گھر پہ جا کے آرام کر لو نا، تھوڑا اچھا رہے گا نا، آرام میں یہ ناڑا ڈال دینے کے نا اس کے لیے۔ بھائی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے پیسوں کو ہتھیار بناتے ہیں، خرچ کیا کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں یا تنگی کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہے، ہر دفعہ اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اب کہنے کو تو چھوٹی بات ہے، مگر اس طرح زمین بوس کر دینا کہ ضرورت کے لیے وہ خاوند ہی کے پاؤں پکڑے اور مانگتی پھرے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور جو لوگ خواہ مخواہ کی تنگی اپنی بیویوں پر کرتے ہیں، وہ برائیوں کے دوسرے راستے کھلواتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو میں آپ کو اشارے میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہاں یہ فرمائے کہ تم اپنی سہولت کے مطابق جتنی استعداد طاقت ہو تم اس کو خرچ دیتے رہو، یہ رزق تمہیں بیوی بچوں کی وجہ سے تو ملا ہے۔ حدیث شریف میں ہے انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے۔ میاں بیوی میں کمزور کون ہے؟ بیوی، اس کی برکت سے ہم کو روزی ملتی ہے۔ اب وہاں کہتا ہے نہیں، تیرے باپ نے کیا بھیجا وہاں سے لے کے آ، اکھی لڑکی دے دی نا بھائی، پوری لڑکی دے دی نا۔ اسی لیے شریعت میں یہ جہیز محیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جہیز وغیرہ جو شادی میں اتنا تو دینا پڑے، یہ کرنا پڑے، اتنا ہمارا تو، آج بہت سی لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں اس بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے تمہارے بچے نہ ہوتے تو تمہیں اتنا رزق بھی نہ ملتا، تو جن کی وجہ سے رزق ملا انہی کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سے کہتے ہیں نا کہ میرا فلاں بچہ ہے نا بہت نصیب دار، وہ پیدا ہوا نہ اللہ نے دروازے کھول دیے۔ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ تیرے میری ماں کے پاس سے لینے کا، میری ماں کو پوچھے بغیر، بھائی ماں کو ماں کا درجہ دو، بیوی کو بیوی کا درجہ دو۔ اس لیے دیکھیں یہ خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے 3 آیتیں، اب اس میں ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی خطبہ نکاح ایک فارمالٹی ہے، بھائی فارمالٹی نہیں ہے، ہم کو عربی نہیں آتا نا اس لیے ہم فارمالٹی سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑی ریالٹی ہے۔ اب ایک آیت کریمہ اس میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیوی کا بھی حق بتایا
اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے بھی حق بتایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور لوگوں تم ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اب یہ تو جو کہتے ہیں نا نو لائف وداؤٹ وائف، تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا کیے، پھیلائے. دیکھیے ہر عورت اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا پارٹ آف بدن ہے. اب جب وہ خلق منہا زوجہ، آدم ہی سے تو ہوا کو پیدا کیا. اس میں اشارہ یہ ہے تم جیسے اپنی سہولت کا خیال کرتے ہو، اپنے پارٹ آف بدن، اپنی بیوی کی سہولت کا بھی خیال کرو. جیسے اپنے آپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اس کو بھی تکلیف سے بچاؤ. پھر آگے اللہ فرماتے واتقوا اللہ الذی، اب ماں باپ سمجھے کہ بھائی چلو یہ تو میرا لڑکا گیا ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا، یہ تو شریعت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیوی کا، بولے نہیں، ویٹ اینڈ واچ، تھوبو نے راجو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو. بھائی اللہ کے واسطے تم میرا ایک کام کر دو نا، اللہ کے واسطے یہ چیز دے دو نا، تو تم اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور تم رحم کے رشتوں سے بھی ڈرو. اب رحم کے رشتے میں ماں باپ، بھائی تو ان کے حقوق بھی آگے سے. دیکھیے شریعت کا بیلنس دیکھے تو یہ تو اسی وقت کہہ دیا تھا، ابھی تو قبول کرنے سے پہلے وہ پورا ایگریمنٹ رکھ دیا سامنے کہ کیا کرنے کا. تو جب وہ اس میں کہا بھائی فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، قبول کیا، بولے ہاں میں نے قبول. تو اس کے اندر سب آ گیا، سکھ بھی قبول، دکھ بھی قبول، زندگی کا پورا چڑھاؤ اتار میں نے کیا کیا ہے، قبول کیا ہے. اب اس میں بھائی ماں کو ماں کا حق دو، باپ کو. اسی لیے دیکھے مولانا ابرار صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 آنکھیں دی. بولے ایک سے ماں باپ کو دیکھ، ایک سے بیوی کو دیکھ. اللہ نے 2 کان دیے، ایک سے بیوی کی بات سن، ایک سے ماں باپ کی بات سن. کان 2 دیے، زبان 1 دی. بولے زیادہ سن کم بول، زیادہ سن کم بول. پھر فوراً ساتھ میں اللہ نے دماغ اوپر ہی دے دیا. بولے سوچنا بھائی، کوئی فیصلہ مت لے لینا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اللہ کتنے بڑے حکیم. اب انہوں نے جو یہ پوری 2 آنکھیں، اللہ 2 زبان بھی تو دے سکتا تھا نا. اللہ نے 2 زبان نہیں دی، سمجھ رہے ہو. تو بھائی اپنے ماں باپ کے حوالے بھائی تیری بیوی ہے، تو خرچہ دے. تیری بیوی ہے، خرچہ کون دے؟ تجھے دے. اماں کے پاس سے لینے کا، ابا کے پاس سے لینے کا نہیں. بہت سے لوگ اچھے اچھے گھرانوں میں بھی آج بھی یہ مسائل چلتے ہیں. بھائی تو نے قبول کیا کہ تیرے اماں نے قبول کرا ہے؟ تو نے قبول کیا کہ تیرے ابا نے قبول کیا؟ سمجھنے کی کوشش کرو. ماں کی بات ماننی ہے، شریعت نے جتنا حق ان کو دیا ہے اس اعتبار سے. لیکن اب یہ تو پورا ہی بیوی کو ماں کے حوالے کر دیا. وہ بیچاری وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ محتاج بن جائے گی. تو کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں. وہ کیسے محتاج بناتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو تفصیل سے آ جائے گا. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ یہاں پر بڑی عمر والوں کا مدرسہ عشاء کے بعد شروع ہوا ہے. 7 لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں. بس جن کو قرآن صحیح کرنا ہو، قرآن بہت سے لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، تو بھائی ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اور ابھی ویسے بھی کاروبار کے معاملے بھی آگے پیچھے ہیں، اور کبھی کاروبار کھل بھی جائے تب بھی ایک طے کرے کہ بھائی انشاءاللہ ہم قرآن کو تو صحیح کریں گے. خود مرغی پال لو، کب تک پڑوسی سے انڈے لیتے رہو گے؟ خود کی مرغی انڈے دیتے رہے. تو بھائی یہاں انشاءاللہ آئندہ کل سے یہ عشاء کے بعد فوراً مدرسہ شروع ہوگا بڑی عمر والوں کا. 15 سال سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ہو.
تو جو بھی پڑھنا چاہے وہ نام لکھوا دے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ.